الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک بڑی کمال کی حدیث پاک ہے. فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. تین شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے. ذرا غور کیجئے کہ جب سورج ایک میل پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، گرمی سے برا حال ہوگا. آج کل پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں، گرمیوں کے دن ہوں، اس گرمی میں 5-10 منٹ کوئی بغیر سائے کے کھڑا کر دے تو پنجابی میں کہتے ہیں لگ پتا جاتا تھا کہ جناب یہ 10 منٹ کیسے گزرتے ہیں، پسینے سے جو حال ہو جاتا ہے. تو وہ 5-10 منٹ نہیں، 50,000 سال کا دن ہوگا اور سورج ایک میل پر ہوگا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. آپ سوچیں کیسے وہ وقت گزرے گا. مگر ہاں، ایک سایہ ہوگا اور وہ سایہ ہوگا اللہ کے عرش کا سایہ ہو. کئی خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو رب عز و جل کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے. ابھی حدیث پاک میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 3 شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے. نمبر 1، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی کو دور کرے، یعنی پہلا وہ ہوگا جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے. نمبر 2، میری سنت کو زندہ کرنے والا. اور نمبر 3، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا. تو اب کتنی کمال کی حدیث ہے کہ اللہ کے عرش کا سایہ 3 قسم کے لوگوں کو ملے گا. اب پہلی وہ جو کیٹیگری ہے، کیا میں اس میں ہوں، آپ اس میں ہیں، غور کر لیتے ہیں. پہلی کیٹیگری کیا ہے کہ جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے. کتنے خوش نصیب ہے وہ لوگ جو لوگوں کی پریشانیاں دور کرتے ہیں. اپنی لائف ایسی بناؤ کہ ہماری وجہ سے کسی کی مشکل آسان ہو. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو مشکل آسان تو نہیں کرتے بلکہ مشکل پیدا کرتے ہیں. کچھ پرابلم سالور ہوتے ہیں، کچھ پرابلم کریٹر ہوتے ہیں. غور کریں میں کس کیٹیگری میں ہوں. میری وجہ سے لوگوں کی مشکلیں آسان ہوتی ہیں، تکلیفیں راحتوں میں بدلتی ہیں، یا میرے پاس جو آتا ہے وہ نئے ٹینشن میں مبتلا ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کا کام یہی ہوتا ہے، ڈرانا، دھمکانا، روب جمانا، ہر معاملے میں اعتراض کرنا، ہر معاملے میں ٹانگ اڑانا، مشکل کر دینا، اس کی چلتی گاڑی کو روک دینا، اس کی ترقی میں ٹانگ کھینچ لینا. آپ سوچیں کہ جو مسلمان کی تکلیف دور کرے اسے اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، جو تکلیف پیدا کرے اس کا کیا حال ہوگا. تو اپنی لائف ایسی بنا لو کہ میری وجہ سے لوگوں کو راحتیں ملیں، آسانیاں ملیں، مشکلیں آسان ہوں، کیونکہ مجھے اللہ کے عرش کا سایہ چاہیے. دوسرا کون ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری سنت کو زندہ کرنے والا. اے دعوت اسلامی والوں تمہیں مبارک ہو. ماشاءاللہ، اللہ اس مدنی ماحول کو، اس نیک ماحول کو سلامت رکھے. اللہ میرے پیر و مرشد کو سلامت رکھے. کیا عظیم شخصیت ہیں آج کے ایسے دور میں جب لوگ سنتوں سے دور بھاگ رہے ہیں. الحمدللہ لاکھوں کروڑوں عاشقان رسول کو سنتوں کا پابند بنا دیا. سنت کو زندہ کرنے والا وہ ہوگا جس کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. اس سے یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ اللہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنا کتنا پیارا ہے. اپنے عرش کا سایہ کسے عطا فرمائے گا؟ جو سنت کو زندہ کرنے والا ہے. آج کل لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ارے بھائی کوئی بات نہیں، سنت ہی ہے نا، چھوڑ دو. نہیں جناب، سنت کیسے چھوڑ دیں؟ عاشق رسول کے لیے تو یہی بات کافی ہے کہ میرے نبی کا طریقہ ہے. اور سنت پر عمل کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی وہ ایسا ہے جیسا اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، آقا فرماتے جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. تو سنت پر عمل کرنا تو جنت میں جانے والا کام ہے، جنت کا راستہ ہے یہ. تو اے اس دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، بلکہ جو مدنی چینل کے ناظرین بھی ہیں، آپ کو کبھی کبھی ہو سکتا ہے خیال آتا ہو یا کوئی وسوسہ ڈالے کہ یار جب دیکھو دعوت اسلامی والے سنتوں کی بات کرتے ہیں، سنتوں بھرا اجتماع، سنتوں بھرا مدنی ماحول ہے، سنتوں بھری باتیں کرتے ہیں، بار بار سنتیں کیوں بتاتے ہیں؟ ارے سنت پر عمل نہیں کریں گے تو کس پر عمل کریں گے؟ جس حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے لیے رول ماڈل قرآن بتا رہا ہے، ان کو کیوں نہیں فالو کریں گے؟ اور آپ دیکھیں کتنی کمال کی ریوارڈ اور انعام کتنا بڑا ہے کہ جو سنت کو زندہ کرنے والا ہوگا جب اللہ کے عرش کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا، اس خوش نصیب کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے. 2 باتیں ہو گئی. زندگی آسان کر کے گزارنی ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے. دوسری بات
سنتوں پر عمل کرنا ہے. سنتوں کو زندہ کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ وہ سنتیں جو لوگ عمل نہیں کرتے. امامہ شریف آج سے 40-50 سال پہلے اتنی بڑی تعداد میں لوگ نہیں پہنتے تھے. دعوت اسلامی کی برکت سے دیکھیں آپ آج ہزاروں لاکھوں لوگوں کے سروں پر امامہ ہے. چہرے پر داڑھی بہت پہلے ہم دیکھتے تھے مسجد کا امام داڑھی رکھتا تھا, داڑھی رکھنے پر مذاق اڑایا جاتا تھا. اب الحمدللہ وہ دور آ گیا کہ نوجوان لاکھوں کی تعداد میں, کروڑوں کی تعداد میں اب داڑیاں رکھ رہے ہیں. تو یہ دعوت اسلامی کا خاصہ ہے کہ سنتیں زندہ کی جا رہی. تو آپ بھی سنتوں کو زندہ کرنے والے اس نیکی کے کاروان میں شامل ہو جائیں. تیسرا وہ شخص کون ہوگا جس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا. تو اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کر لیجئے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہا کریں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. شاعر لکھتے ہیں نا, بے عدد اور بے عدد تسلیم, بے عدد اور بے عدد تسلیم, بے شمار اور بے شمار درود, بیٹھتے اٹھتے جاگتے سوتے ہو الہی میرا شعار درود. اللہ ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مل کر بآواز بلند ایک بار پھر درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج ایسی شخصیت کا ذکر کروں گا کہ جب میں ان کا نام آپ کے سامنے لوں گا, جب ان کا ذکر کروں گا تو مجھے بہت امید ہے کہ آپ کے دلوں میں بڑی خوشی داخل ہوگی, چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی, کیونکہ ان سب سے ہمیں پیار بڑا ہے. ہاں, ہمیں خاص طور پر عاشقان اولیاء کو بڑا پیار ہے. بلکہ میں آپ کو صحیح بتاؤں, وہ شخصیت ہیں تو پاکستان میں, مگر دنیا بھر کے عاشقان اولیاء کو ان سے بڑا پیار ہے. میں نے دنیا کے کئی ملکوں میں دیکھا ہے, لوگ کہتے ہیں پاکستان آنا ہے اور فلاں بزرگ کے دربار پر ضرور جانا ہے. پہلے میں ان کا ایک واقعہ سناتا ہوں پھر نام بتاتا ہوں. سبحان اللہ. یہ جو شخصیت ہیں, یہ جب پاکستان تشریف لائے تو یہاں آ کر انہوں نے سب سے پہلا پتہ کیا کام کیا؟ انہوں نے سب سے پہلے ایک مسجد کی تعمیر. اور سبحان اللہ, یہ اللہ والوں کا انداز ہے کہ وہ اپنے گھر کی کم اور اللہ کے گھر کی فکر زیادہ کیا کرتے ہیں. خود رہنے کے لیے مکان ہو یا نہ ہو, اللہ پاک کی عبادت کے لیے مسجد کے انتظام کی کوشش ضرور کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہی عمل سرکار دو عالم مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی تو کیا تھا نا. جب مدینہ منورہ میرے آقا پہنچے, ہجرت کر کے مدینے پہنچ کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ کیا کیا تھا؟ وہ مسجد کی تعمیر کی. اور وہ مسجد کیسی شاندار مسجد ہے کہ وہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے. قرآن کہتا ہے یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد ہی تقویٰ پہ رکھی گئی ہے. اس مسجد کی تعمیر میں صرف صحابہ کرام نے حصہ نہیں لیا, خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ پتھر اٹھا اٹھا کر اس مسجد کی تعمیر میں حصہ ملاتے رہے. اور سبحان اللہ, اس مسجد کا نام کیا ہے؟ اس مسجد کا نام مسجد قباء ہے. اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مدینہ منورہ میں اس مبارک مسجد کی حاضری نصیب فرمائے جس کی تعمیر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے کی. اور سنیے, میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اس مسجد کی ایک فضیلت یہ بھی ہے, حدیث کا مضمون ہے کہ جو اس مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرے اسے عمرے کا ثواب ادا کیا جاتا ہے. آئے ہائے کیسی مسجد ہے, سبحان اللہ. اچھا, میں جس شخصیت کی بات کر رہا ہوں وہ جب پاکستان پہنچے اسی سنت پر گویا عمل کیا, نبی پاک کے طریقے پر عمل کیا کہ فرسٹ آف آل انہوں نے مسجد کی تعمیر کی. اچھا, مسجد کی تعمیر میں بھی انہوں نے ایسا نہیں کیا مزدوروں کو کہا مسجد بنا دو, خود بھی مزدور بن گئے, خود بھی مسجد کی تعمیر میں حصہ بنانے لگے. بہت بڑے اللہ کے ولی, بہت بڑا ان کا نام ہے, مگر اللہ کا گھر ہے نا, اللہ کے گھر کی خدمت کرنی ہے, وہ اپنے ہاتھ سے تعمیر کرتے رہے. اچھا, جب مسجد کی تعمیر ہو گئی تو کچھ لوگوں کو یہ خیال گزرا کہ مسجد کا قبلہ کا جو ڈائریکشن ہے نا وہ درست نہیں ہے, قبلہ رخ درست نہیں ہے. آج کل تو کمپاس آ گئے ہیں, آج کل تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا پورا ایک شعبہ بھی ہے. چلے لگے ہاتھوں میں تعارف بھی کروا دوں اور آفر بھی کر دیتا ہوں کہ دعوت اسلامی کا جو ماشاءاللہ ہمارا جو علم توقید کا ڈپارٹمنٹ ہے یہ سروس بھی دیتا ہے کہ اگر آپ کے علاقے میں کوئی مسجد بن رہی ہے اور آپ پراپر قبلہ ڈائریکشن معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس ڈپارٹمنٹ کے اسلامی بھائی آپ کو ہیلپ کرتے ہیں, مدد کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ صحیح قبلہ رخ کیا ہے. تو بہرحال اس زمانے میں تو کمپاس وغیرہ نہیں تھے, ایسے آلات نہیں تھے, تو لوگوں کو شک ہوا کہ اس مسجد کی تعمیر ٹھیک نہیں ہوئی ہے, قبلہ رخ درست نہیں ہے. سبحان اللہ, وہ اللہ کے ولی تھے, مسجد تو تعمیر ہو گئی. اب انہوں نے کیا کیا, خود امام مسجد بھی تھے, آپ نے کیا کیا, بہت سارے شہر کے علماء کو جمع کیا. مسجد کی افتتاح کا وقت تھا,
تھا، پہلی نماز کا وقت تھا، آپ نے سب کو نماز میں صفوں میں کھڑا کیا، خود امامت فرمائی، اور سبحان اللہ سلام پھیرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کعبہ شریف کس سمت ہے؟ یہ کہنا تھا کہ مسجد اور کعبہ شریف کے درمیان جتنے پردے تھے وہ سب دور ہو گئے، اور مسجد کے اندر بیٹھ کر سب لوگوں نے محراب کے اندر کعبے کی زیارت کر لی، یعنی ان کی مسجد میں بیٹھ کر لوگوں نے کعبہ شریف کی زیارت کی، اور سب کو اطمینان ہو گیا کہ جناب قبلہ رخ بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، یہ مسجد کون سی تھی؟ یہ امام کون تھا؟ یہ مسجد بنانے والا کون تھا؟ یہ کوئی اور نہیں، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، ہم سب کو جن سے بڑا پیار ہے وہ ہمارے داتا گنج بخش علی حجویری ہیں۔ کیا خوبصورت شعر، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، اجمیر سے آ کر جب حاضری دیتے ہیں، ارے ولی پہچانتا ہے ولی کون ہوتا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، اتنی بڑی شخصیت، خواجہ خواجگان ہیں، 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کرنے والے ہیں، مگر جب وہ داتا حضور کے پاس آتے ہیں اور 40 دن یہاں گزارتے ہیں، ان کا مرتبہ دیکھتے ہیں تو پھر کیا لکھتے ہیں؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقص پیر کامل کامل فارسی زبان کا شعر ہے، دوبارہ سنتے ہیں لیکن پہلے اس کا مطلب سمجھ لو تو اور مزہ آ جائے گا۔ آپ کہتے ہیں گنج بخش، داتا علی حجویری کو گنج بخش بھی کہا جاتا ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، آپ وہ ہستی ہیں جن کا فیض پوری دنیا پر جاری ہے، اللہ کے نور کے مظہر ہیں، ناقصارا پیر کامل، ہم جیسے ناقصوں کے لیے تو آپ پیر کامل ہیں، کاملا را رہنما، ارے جو کامل ہیں جن کا مرتبہ بہت بڑا ہے، میرے داتا ان کے بھی رہنما ہیں۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کامل رہنما، ناقصارا پیر کامل کامل آج ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ جناب آج داتا حضور کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ ویسے تو داتا حضور اللہ والوں کا جب بھی ذکر ہو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، مگر یاد رہے کہ داتا حضور کا عرس جو ہے سبحان اللہ 20 صفر المظفر کو ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ، تو ہم نے الحمدللہ آج ان کا ذکر خیر سننا ہے، ان کا تعارف سننا ہے، مگر رکیے، شیطان بھی تو اپنا کام کرتا ہے نا، جب اللہ والوں کی بات کریں، ان کی کوئی کرامت سنا دیں تو اب شیطان سوئی چبونا شروع کر دیتا ہے، یار یہ کیسے پاسبل ہے، محراب کے اندر سے کعبہ دکھا دیا ہے؟ تو وسوسہ قریب مت آنے دیجیے گا، تھوڑا آگے جا کے میں نے انشاءاللہ اس وسوسے کی کاٹ بھی کرنی ہے، کرامت کیسے ثابت ہے انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے، مگر آئیے پہلے داتا حضور کا کچھ تعارف سن لیتے ہیں۔ داتا حضور کم و بیش 400 ہجری کو دنیا میں تشریف لائے، آپ کا نام پاک علی اور والد صاحب کا نام عثمان ہے۔ داتا حضور افغانستان کے علاقے غزنی کے رہنے والے ہیں، غزنی کا ایک محلہ ہے حجویر، داتا حضور اسی محلے سے نسبت رکھتے ہیں، اسی لیے حجویری کہلائے۔ آپ نجیب الطرفین حسنی حسینی سید ہیں، سبحان اللہ، شروع ہی سے بڑے نیک عبادت کرنے والے اور علم دین کے بہت شوق رکھنے والے تھے۔ داتا حضور نے علم دین سیکھنے کے لیے کتنا سفر کیا اس زمانے میں، ذرا انڈرسٹینڈ کیجئے، 1000 سال پہلے، 950 سال پہلے آپ نے عراق، شام، لبنان، آذربائیجان، خراسان، ترکستان وغیرہ کئی ممالک کا سفر کیا، بڑے بڑے علماء اور صوفیاء سے فیض حاصل کیا، علم دین سیکھا۔ 34 سال کی عمر مبارک میں اپنے پیر صاحب شیخ ابو الحسن خدتلی رحمۃ اللہ تعالی کے حکم سے آپ لاہور تشریف لائے، یہاں نیکی کی دعوت کو عام کیا، دین اسلام کو پھیلایا، لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دی، اپنے اخلاق سے، کردار سے، بیانات سے، کبھی کرامات دکھا کر بے شمار کافروں کو مسلمان کیا، جو پہلے سے مسلمان تھے انہیں سنتوں کا پیکر بنایا، کئی عالم بنائے، کئی لوگوں کو اپنی تربیت میں رکھ کر ولایت کے بلند مقامات تک پہنچا دیا۔ کم و بیش 30 سال کے عرصے میں آپ نے بر صغیر میں، اس خطے میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ پختہ قول کے مطابق آپ نے 465 سنہ ہجری کو اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ آپ کا مزار مبارک لاہور میں ہے، اور اسی مناسبت سے لاہور کو مرکز الاولیاء
दाता नगर भी कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये तो कुछ हो गया दाता हुजूर का तारुफ। आपका उर्स मुबारक 20 सफर और मुजफ्फर को होता है। अब कुरान पाक की पहले मैंने आपको कुछ आयतें सुनाई, कुरान की इंशाअल्लाह ताज़ीम की नीयत से, कुरान से इल्म हासिल करने की नीयत से आपने सुनना है, और फिर इंशाअल्लाह हम अपने बयान में बहुत सारी बातें इन आयतों के तहत समझेंगे। बनी इसराइल की सूरह बनी इसराइल की 3 आयत है, 18 से लेकर 20 तक की। इन आयत में 2 तरह के लोगों का जिक्र हुआ, 2 किस्म की कैटेगरीज का जिक्र हुआ है, 2 किस्म के लोगों का जिक्र हुआ है। तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मन काना युरीदुल आजिलता अज्जलना लहू फीहा मा नशाउ लिमन नुरीदु सुम्मा जअलना लहू जहन्नम यस्लाहा मज़मूमम मदहूरा। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान। जो जल्दी वाली दुनिया चाहता है तो हम जिसे चाहते हैं उसके लिए दुनिया में जो चाहते हैं जल्द दे देते हैं, फिर हमने उसके लिए जहन्नम बना रखी जिसमें वो मजमूम मरदूद होकर दाखिल होगा। ये पहली किस्म के लोगों का जिक्र है। उनका हाल क्या है, अंदाज क्या है? ये दुनिया के तलबगार हैं, इन्हें आखिरत की बिल्कुल ही फिक्र नहीं है, बस हर वक्त दुनिया दुनिया और दुनिया ही चाहते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया अगर हम चाहेंगे तो उसकी मुराद यानी दुनिया की तरक्की, कामयाबी, मालो दौलत वगैरह उसे दे देंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं देंगे। अलबत्ता चूंकि ये तलबगार दुनिया है, आखिरत का तलबगार नहीं, आखिरत में ये बुराई के साथ धक्के खाता हुआ जहन्नम में डाल दिया जाएगा। दुनिया के तलबगार का अंजाम क्या है वो कुरान बता रहा है। अब दूसरी कैटेगरी कुरान बयान कर रहा है, वमन अरादल आखिरत वसआ लहा सअयहा वहुवा मुमिनुन फउलाइका काना सअयुहुम मशकूरा। कुरान कहता है और जो आखिरत चाहता है उसके लिए ऐसी कोशिश करता है जैसी करनी चाहिए, और वो ईमान वाला भी हो, तो यही वो लोग हैं जिनकी कोशिश की कदर की जाएगी। अब ये दूसरी किस्म के लोग हैं। फरमाया ये वो लोग हैं जो दुनिया के नहीं बल्कि आखिरत के तलबगार हैं, आखिरत की कामयाबी के लिए भरपूर कोशिश करते हैं, दिन रात आखिरत ही की फिक्र में गुजारते हैं। खाना मिले ना मिले नेकी जरूर करते हैं, घर अपना हो या ना हो इबादत और रियाजत पर कबर बांधे रखते हैं, बीमारी हो या सेहत हो अल्लाह पाक की तरफ से तवज्जो नहीं हटाते, ऐश और इशरत और खेल कूद में नहीं जा पड़ते, बल्कि शौक के साथ, लगन के साथ, इखलास के साथ आखिरत कमाने की, आखिरत बेहतर करने की कोशिश में मसरूफ रहते हैं। अल्लाह पाक क्या फरमाता है, ये वो हैं जिनकी कोशिश की कदर की जाएगी। अब इन दोनों किस्म की कैटेगरी बयान करने के बाद अब कुरान एक कायदा बयान करता है, एक कुलिया बयान फरमाता है। इरशाद होता है कुल्लन नुमिद्दु हाउलाइ व हाउलाइ मिन अताइ रब्बिक वमा काना अताउ रब्बिक महजूरा। कुरान कहता है हम सबको मदद देते हैं, उनको भी और उनको भी, यानी दोनों तरफ वालों को मदद की जाती है तुम्हारे रब की अता से, और तुम्हारे रब की अता पर रोक नहीं। सुभान अल्लाह। यानी जो दुनिया का तलबगार है, ऐसा नहीं कि वो अपनी ताकत से दुनिया कमा सकता है, बल्कि दुनिया कमाने की ताकत भी अल्लाह पाक ही देता है। यूं ही जो आखिरत का तलबगार है वो अपनी तरफ से आखिरत नहीं कमा सकता, अल्लाह पाक ही है जो तौफीक अता फरमाता है। कायनात का ये सब निजाम रब्बे कायनात की तरफ से, उसी की अता से चल रहा है। अल्लाह पाक की अता ऐसी है उस पर किसी किस्म की रोक नहीं है, वो जिसे चाहता है, जब चाहता है, जो चाहता है अता फरमाता है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब एक बात बड़ी तवज्जो तलब है। हम अल्हम्दुलिल्लाह गुलामान औलिया हैं और औलिया किराम की करामात का जिक्र भी करते हैं। ये हम ही नहीं करते, अरे अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में करामात का जिक्र किया है, अहादीस करीमा में कई करामतों का जिक्र है। हदीस पाक की सबसे मोतबर किताब बुखारी शरीफ में भी करामात औलिया का जिक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी करामत बयान करते हैं। बाज दफा करामत का जिक्र सुनकर वसवसे आते हैं कि यूं क्यों हो गया, लाहौर से काबा कैसे दिखा दिया, हाथ लगने से शिफा कैसे मिल गई। जब औलिया किराम की करामतें बताते हैं तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है। अब सोचने की बात यह है, आज साइंटिफिकली दौर है, आज जनाब टेक्नोलॉजी का दौर है। हमें साइंसदान बताते हैं हम चांद पर पहुंच गए, इंसान ने चांद पर कदम लगा दिए। इस पर कभी कोई वसवसा, कोई ख्याल जहन में नहीं आता। अगर कोई चांद पर पहुंचा है तो क्या अपनी ताकत से पहुंचा है, अपने इख्तियार से पहुंचा है? नहीं, ताकत सबको अल्लाह पाक ने दी है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कुल्लन नुमिद्दु
ہاؤلائی وہاؤلائی من عطاء ربک، ہم سب کو مدد دیتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی تمہارے رب کی عطا سے۔ تو معلوم ہوا جو دنیا کے طلبگار ہیں طاقت انہیں بھی اللہ پاک عطا فرماتا ہے، جو آخرت کے طلبگار ہیں طاقت اور توفیق انہیں بھی اللہ پاک کی عطا فرماتا ہے، جنہوں نے دنیاوی ایجادات کی طرف توجہ کی انہیں بھی طاقت اللہ پاک نے بخشی، جو روح کو پاک کرنے لگ گئے طاقت انہیں بھی اللہ پاک نے بخشی، دنیا سائنسی آلات کے ذریعے چاند پر پہنچی یہ بھی اللہ پاک نے طاقت دی ہے، اولیاء کرام روحانی بلندیوں پر پہنچے یہ بھی اللہ پاک کی عطا ہے۔ ارے آج سیٹلائٹ سائنس ہمیں پوری دنیا کو ایک پیج پر دکھا دیتی ہے، یہ بھی اللہ پاک کی دی ہوئی طاقت ہے۔ اگر میرے داتا حضور لاہور کی مسجد میں بیٹھ کر کعبے کی زیارت کرواتے ہیں یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے دی گئی طاقت ہے۔ آپ سوچئے نا، آج سے 50 سال پہلے کون سوچ سکتا تھا کہ میں ادھر بیٹھا ہوں، کوئی جناب لاہور میں بیٹھا ہے بلکہ دوسرے ملک میں بیٹھا ہے اور ہم موبائل پر ایک دوسرے کو لائیو دیکھ سکیں گے۔ اس زمانے میں کوئی بات کرتا تو کہتے مذاق کر رہے ہو، ایسا ممکن نہیں۔ ارے بلکہ موبائل فون آئے گا جس میں کوئی تار نہیں ہوگا، بغیر تار والا فون نہیں دیکھا تھا لوگوں نے، مگر ایک ایسا فون آیا جس میں اب تار بھی نہیں ہے۔ اچھا جناب کوئی تار نہیں ہوتے ہوئے آواز پہنچتی تھی، ہم حیران ہو گئے، نیا نیا موبائل آیا تھا، بڑی عجیب عجیب باتیں سمجھ آتی تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ مگر اب جناب دنیا میں ایک جگہ بیٹھ کر پوری دنیا میں لوگ بلکہ ایک ساتھ کئی لوگ دنیا کے 10 ملکوں سے لائیو ایک دوسرے سے بات چھوٹے سے موبائل پر کر سکتے ہیں۔ چند ہزار کا موبائل، چند 100 کا انٹرنیٹ لے کر میں دنیا کے کونے کونے کو لائیو دیکھ سکوں، اور اولیاء کے تاجدار ہوں، اولیاء کے شہنشاہ ہوں، اگر وہ اپنی روحانی تصرف سے لاہور میں بیٹھ کر کعبہ دکھا دیں تو اس میں کیا بعید ہے؟ ان کو طاقت بھی رب نے دی ہے اور ان کو طاقت بھی رب نے عطا کی ہے۔ ہاں ہم سب کا ماننا یہ ہے کہ طاقت دینے والا، عطائیں کرنے والا، صلاحیتیں عطا فرمانے والا وہ رب تعالی ہے، وہ اس کی ذاتی عطا ہے۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ آیت کا جو یہ حصہ ہے نا وہ اتنا خوبصورت ہے، کبھی کبھی اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی ہو نا تو اس آیت کو پڑھ کر اس کا ترجمہ پڑھ کر دعا کر لیا کرو۔ کیا خوبصورت آیت ہے، وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور تمہارے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں ہے۔ رب جو چاہے، جسے چاہے، جب چاہے، جتنا چاہے عطا فرما سکتا ہے۔ ارے میری اور آپ کی جیبیں تھوڑی، میرے اور آپ کے اکاؤنٹ تھوڑے، میرے اور آپ کے تصرفات تھوڑے، ہم بانٹتے ہیں تو ختم ہو جاتا ہے، ہم بانٹتے ہیں تو ڈر لگتا ہے ارے زیادہ بانٹ دوں گا تو میرے لیے نہیں بچے گا۔ میرے رب کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، جب سے کائنات بنی ہے وہ بانٹے جا رہا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اور خود رب قرآن میں فرماتا ہے تیرے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں۔ ارے مانگو نا اس سے، کسی بھی مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، بیماری میں ہو، روزگار کا مسئلہ ہے، قرضے کا مسئلہ ہے، آپ کو لگتا ہے حل نہیں ہو سکتا، رب خود قرآن میں فرما رہا ہے کہ تیرے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں ہے۔ اللہ سے عرض کرے مولا جب تیری عطا پر روک نہیں ہے تو اے اللہ مجھ پر بھی رحمت کی بارش برسا دے، میری مشکلیں بھی آسان فرما دے، میری جھولی کو بھی بھر دے، اے اللہ میری مشکلیں آسان کر دے۔ وہ بڑا کریم ہے، بڑے بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت کتنی پیاری بات اپنے شعر میں لکھتے ہیں نا، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے، برسا دے والے بدوں پر بھی برسا دے، برسا دے والے۔ ایک بات بڑی اہم ہے وہ سمجھنا ضروری ہے کہ سائنسی ایجادات اور اولیاء کرام کی کرامات میں زمین و آسمان کا فرق ہے، ان دونوں میں کوئی آپس میں مطابقت نہیں بنتی ہے۔ سائنس میں ترقی تو غیر مسلم بھی کر لیتے ہیں، مگر کرامت کا ظہور صرف اور صرف نیک پرہیزگار مومن ولی کامل ہی سے ہو سکتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے طلبگاروں کو دنیاوی ترقی کی طاقت بھی اللہ پاک نے عطا فرمائی، اور آخرت چاہنے والے اولیاء کرام کو کرامات کا انعام بھی رب رحمان نے عطا فرمایا۔ لہٰذا جس طرح لوگ سائنسی ایجادات کو خاموشی سے مان لیتے ہیں، اولیاء کرام کی کرامات پر بھی پختہ عقیدہ ہونا ضروری ہے۔ اللہ پاک ہمیں درست سمجھ نصیب فرمائے۔ اچھا یہ بات تو ضمناً آ گئی، پھر آتے قرآن پاک کی ان پیاری آیتوں کی طرف جس میں 2 کیٹیگریز کو بیان کیا گیا۔ نمبر 1 وہ جو آخرت کو بھلا بیٹھے، صرف دنیا کے طلبگار ہو گئے، اللہ پاک چاہے تو انہیں دنیا عطا فرما دیتا ہے، نہ چاہے تو نہیں عطا فرماتا۔
البتہ آخرت میں ان کے لیے جہنم ہے، کیونکہ زندگی کس لیے گزر رہی ہے؟ دنیا دنیا دنیا، کوئی خیال ہی نہیں آخرت کا، کسی طرح بھی دنیا اچھی ہو جائے، چاہے حلال سے ہو حرام سے ہو، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ آخرت میں جہنم ہے۔ دوسری قسم کے لوگ کون ہیں؟ جو دنیا کے نہیں بلکہ آخرت کے طلبگار ہیں، ان کی ساری کوششیں آخرت کے لیے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اخروی کامیابی کے لیے، لوگوں سے اچھے تعلقات رکھتے ہیں تو اخروی کامیابی کے لیے، بلکہ مال بھی کماتے ہیں تو اخروی کامیابی کے لیے، کھاتے ہیں تو اخروی آخرت کی کامیابی کے لیے، غرض یہ دن رات آخرت کے لیے ہی محنت و کوشش کرتے ہیں۔ یہی وہ خوش نصیب ہیں جن کی محنت ٹھکانے لگتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی دنیاوی فکریں چھوڑیں، آخرت کی فکر اپنا لیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ایک اور بات یاد رکھیں، یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں جناب دین کے ساتھ ساتھ کچھ دنیا بھی ہونی چاہیے۔ ارے جناب والا، دین اور دنیا الگ کب تھا؟ ہم دنیا ہی میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، دنیا ہی میں نیکیاں کرنے آئے ہیں، کیا ہمیں آخرت کے لیے کوئی الگ سے ٹائم ملے گا؟ نہیں، جو 50 60 70 سال جو بھی ہم نے جینا ہے اسی میں دنیا کے کام بھی کرنے ہیں، مگر اس انداز سے کرنے ہیں۔ کاروبار کرنا ہے یا نوکری کرنی ہے یا فیملی کرنی ہے، خاندان والوں کے ساتھ رہنا ہے مگر ایسے رہنا ہے کہ رب کو راضی کر لینا ہے، اسی میں جنت بھی کمانی ہے۔ تو یہ الگ الگ نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار بھائی دین میں زیادہ وقت مت دو، دنیا کے لیے بھی وقت دو۔ میں آپ کو ایک طریقہ بتا دیتا ہوں، پہلے مجھے بتائیے دنیا اور آخرت کا مالک کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ، رحمان الدنیا والآخرہ۔ میرا رب دنیا کا بھی مالک ہے، آخرت کا بھی مالک ہے۔ میں دنیا کے لیے کروں یا آخرت کے لیے کروں، اس سے بہتر یہ نہیں میں رب کو راضی کر لوں۔ اگر اللہ کو راضی کر لوں تو میری دنیا بھی اچھی کر دے گا، میری آخرت بھی اچھی کر دے گا۔ تو زندگی کا ٹارگٹ ایک ہونا چاہیے کہ میں نے زندگی ایسے گزارنی ہے کہ رحمان عز و جل راضی ہو جائے۔ یقین کرو جس سے رب راضی اس سے سب راضی، اس کی دنیا بھی اچھی، کاروبار بھی اچھا اسی نے کرنا ہے، روزی بھی اسی نے دینی ہے، صحت بھی اسی نے دینی ہے۔ میں صرف اسے راضی کر لوں میرا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پرابلم یہ ہے ہم دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں، سب کو راضی کرنے کے چکر میں اپنے رب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ یہ نہ کیا کریں۔ اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے۔ داتا حضور رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر چل رہا ہے۔ آپ کا بچپن مبارک کیسا؟ دیکھو بچپن سے ہی میرے دادا کیسے تھے۔ غزنی شہر کا ایک عظیم مدرسہ ہے، داتا حضور یہاں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ایک دن کے وقت سلطان محمود غزنوی اس مدرسے میں قریب سے تشریف لائے۔ آج کل تو میڈیا کا دور ہے، عموماً سبھی نے بادشاہوں کو دیکھا ہوتا ہے، اس دور میں تو ایسا نہیں تھا کیونکہ بادشاہ کی تصویر تو کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ اب بادشاہ آئے تو سارے مدرسے کے بچے دوڑتے ہوئے بادشاہ کو دیکھنے چلے گئے۔ داتا حضور بچپن ہی میں اپنی عبادت میں اور اپنی تلاوت میں اور اپنے مطالعے میں مصروف تھے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا بادشاہ کب آیا۔ تو آپ کے استاد صاحب نے کہا کہ اے علی دیکھو تو صحیح کون آیا ہے۔ استاد محترم کی آواز سنی تو داتا گنج بخش نے نظر اٹھائی کہ سلطان محمود غزنوی بہت بڑے بادشاہ وہ آئے۔ ایک طرف وقت کا بادشاہ ہے، دوسری طرف ایک ہونہار طالب علم ہے۔ جب اس طالب علم کو سلطان محمود غزنوی نے دیکھا، داتا حضور کے چہرے پہ نظر ڈالی تو چہرے پر تقوی اور پرہیزگاری کے آثار نمایاں ہیں۔ سلطان محمود غزنوی جیسی شخصیت آپ کے پر نور چہرے پر برستی تجلیات کی تاب نہ لا سکے، فوراً نگاہیں نیچی کر لی، فرمایا اللہ کی قسم یہ بچہ خدا کی طرف راغب ہے۔ ایسے طالب علم اسی مدرسے کی زینت ہیں، ایسے طالب علم ہوتے ہیں جو مدرسے کی زینت ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیسا مرتبہ ہے کہ جوانی میں آپ کے چہرے پر ایسا نور ہے، ایسا تقویٰ ہے، ایسی عبادت کا ذوق اور شوق ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ، اور وہ بادشاہ جو عاشق رسول بادشاہ ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف راغب ہیں۔ اب میں اور آپ چیک کریں ہم کس کی طرف راغب ہیں، ہمارا دل کس کی طرف مائل ہے۔ صبح اٹھتے ہیں تو مال کی طرف راغب ہیں، کوئی جناب دنیا کی طرف راغب ہے، کسی کو کوٹھی بنگلوں کی رغبت ہے، کسی کو بینک بیلنس کی رغبت ہے، کوئی جناب سوشل میڈیا پر لائک بنانے کا شوق لیے بیٹھا ہے۔ رغبت نہیں تو نمازوں کی نہیں، روزوں کی نہیں، علم دین سیکھنے سکھانے کی رغبت نہیں ہے۔ کاش مدنی قافلوں میں جانے کی رغبت ہو جائے، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے پڑھانے کی رغبت ہو جائے، تفسیر قرآن سننے سنانے کی رغبت ہو جائے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، داتا حضور سے محبت کرنے والوں، داتا حضور وہ ہیں جن کے چہرے کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو اللہ پاک کی عرفان کی رغبت ہے، ان کو دین متین کی طرف رغبت ہے۔ کاش ہمارے دل بھی اللہ رسول کی طرف رغبت حاصل کرنے والے اور جنت میں جانے والے کاموں کی طرف رغبت کرنے والے ہو جائیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہی بات تو رب قرآن میں فرماتا ہے نا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ قرآن کہتا ہے اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے بنے رہو۔
ہو. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد محترم مولانا نقی علی خان فرماتے ہیں غیر اللہ کی طرف سر جھکانا جائز نہیں, پھر بھلا دل جھکانا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یعنی ہم دل میں دنیا کی رغبت و محبت لا کیسے سکتے ہیں جبکہ رب کریم نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بلکہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. سبحان اللہ. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آپ پتہ ہے ہمیں اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے نا. یہ ساری کائنات میں جتنی نعمتیں کس کے لیے بنی ہیں یہ پتہ ہے؟ جتنی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بنائی ہیں, جتنے اسباب ہیں, سبحان اللہ. اے انسانوں, اے مسلمانوں سنو, مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں انسان اشرف المخلوقات ہے, سب کچھ اسی کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا. معلوم ہوا دنیا کی ہر چیز انسان کے نفع کے لیے پیدا کی گئی. اب سوال یہ, انسان بھی کسی چیز کے لیے بنایا گیا ہے؟ یہ ساری چیزیں تو ہمارے لیے بنائی گئی ہیں, ہمارے نفع کے لیے بنائی گئی ہیں. ہمیں کس لیے بنایا گیا؟ اللہ کا پاک کلام بتاتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری عبادت کریں. گویا فرمایا گیا اے انسان سب کچھ تیرے لیے اور تم ہمارے لیے, مخلوق تمہارے لیے اور تم خالق کے لیے. ہمیں کس لیے بنایا گیا؟ خالق عز و جل کی عبادت کرنے کے لیے. شاعر لکھتے ہیں نا جانور پیدا کیے ہیں تیری وفا کے واسطے, جانور پیدا کیے ہیں تیری وفا کے واسطے, چاند سورج اور ستاروں کو ضیاء کے واسطے, کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے, یہ جہاں تیرے لیے ہے اور تو خدا کے واسطے. ہمیں بنایا اللہ کے لیے, اس کی عبادت کے لیے, مگر ہم پڑ گئے دنیا میں, ہم پڑ گئے دنیا کے جھمیلوں میں. ہمیں فکر ہی نہیں ہے کہ رب راضی ہے کہ نہیں. ارے جس لیے بنایا عبادت کے لیے گیا, اور ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہیں, ہماری عبادتوں سے دوری ہو رہی ہے, ہم گناہوں میں پڑتے چلے جا رہے ہیں. جس رب نے ساری کائنات ہمارے لیے بنائی ہم اسی رب کو ناراض کر رہے ہیں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی, تو کہتے ہیں نا بڑوں کی بڑی بات ہے. داتا حضور سے محبت تو بہت کرتے ہیں, کبھی داتا حضور کے کچھ فرامین بھی سنیں. آپ کو صرف ایک فرمان سناتا ہوں, اللہ اکبر. یقین کریں کہتے ہیں کوزے دریا کو کوزے میں بند کر دینا. میرے داتا حضور کا ایک جملہ سنیں, اور صرف یہ ایک جملہ ہی اگر میں اور آج آپ یاد کر لیں اور عمل کرنا شروع کر دینا, سبحان اللہ, کمال ہو جائے گا. داتا حضور فرماتے من نظر الی الخلق ہلک, جس نے مخلوق کی طرف نظر کی وہ ہلاک ہو گیا. ومن رجع الی الحق ملکا, اور جس نے حق کی طرف رجوع کیا وہ مالک ہو گیا. کتنی کمال کی بات ہے. مخلوق کی طرف نظر کرو گے ہلاک ہو جاؤ گے, خالق کی طرف نظر کرو گے اس کی طرف رجوع کرو گے مالک ہو جاؤ گے. اللہ تمہیں عطاؤں سے نواز دے گا. وہی والی بات ہے, ہم مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر رہے ہیں, ہم مخلوق کو خوش کرنے کے لیے رب کو ناراض کر رہے ہیں. اللہ کی قسم اگر رب کو راضی کر لیں اللہ بندوں کو بھی راضی کر دے گا. بڑی خوبصورت مجھے حدیث پاک یاد آئی, روایت کا مضمون ہے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں, ذرا غور سے سنیے گا, بہت سارے معاملات ہمارے اس میں آ جائیں گے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو مخلوق کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں, اور ایک وقت آتا ہے مخلوق بھی ان سے ناراض ہو جاتی ہے. اب آج کے دور میں ذرا اس کو دیکھیں, کئی ایسے لوگ ہیں جو بڑے حرام کام کرتے ہیں, ناچ گانے الٹے سیدھے. آج کل یہ سوشل میڈیا پر پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے, کیوں لوگ راضی ہو جائیں, لائکس مل جائیں, فالوور مل جائیں. کچھ لوگ اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے, فیملی کو خوش کرنے کے لیے حرام کما رہے ہوتے ہیں. اور میں مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا. ایک وقت آتا ہے مخلوق بھی ناراض ہو جاتی ہے. کہ جتنے حرام کام کر کے شہرت پانے والے آج کہاں ہیں, کون ان کو یاد کرتا ہے؟ ان کے مرتے وقت ہم سنتے جنازے میں بھی لوگ نہیں ہوتے, فاتحہ بھی کوئی نہیں پڑھتا, کچھ سالوں بعد نام لینے والا کوئی نہیں ہوتا. اور آگے اس حدیث کا مضمون ہے, کچھ لوگ اللہ کو راضی کرتے ہیں تو مخلوق ان سے ناراض ہو جاتی ہے. ہوتا ہے نا آج کی نماز پڑھیں, دین کا کام کریں, کچھ لوگ باتیں سناتے ہیں, کچھ لوگ دل توڑتے ہیں. ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کی بات کرو, ہندوستان آئے پورا ہندوستان مخالف ہو گیا. بیٹھنے نہیں دیتے تھے, پانی نہیں پینے دیتے تھے, کہتے کھڑے ہو جائیں ہمارے اونٹ بیٹھنے کی جگہ ہے. مگر خواجہ صاحب کی فوکس کیا تھا؟ اللہ کو راضی کرنا. مخلوق ناراض ہو گئی. روایت کیا ہے, کچھ لوگ اللہ کو راضی کرتے ہیں تو مخلوق ان سے ناراض ہو جاتی ہے, مگر ایک وقت آتا ہے اللہ مخلوق کو بھی ان سے راضی کر دیتا. بتاؤ نا, آج خواجہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں, داتا ہمارے دلوں میں بستے ہیں. اس وقت لوگ مخالف تھے, مگر آج دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں
میرے خواجہ اور داتا کا نام لینے والے، غوث اعظم کا نام لینے والے، امام حسین کا نام لینے والے نہیں ہیں۔ ارے یزید ناراض ہو گئے تھے، یزیدی مخالف ہو گئے تھے، امام حسین نے رب کو راضی کیا۔ آج یزیدیوں کا نام لینے والا کوئی نہیں، میرے امام حسین ہر مسلمان کے دل میں بستے ہیں۔ زندگی کا مقصد، پھر داتا حضور کا یہ جملہ سنو، کیا کہتے ہیں، الفاظ بھی تو موتیوں جیسے ہیں، کہتے ہیں من نظر الی الخلق ہلکا، جس نے مخلوق کی طرف نظر کی وہ ہلاک ہو گیا۔ پھر فرمایا ومن رجع الی الحق ملکا، جس نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا وہ مالک ہو گیا، وہ جناب کامیاب ہو گیا۔ اب میں نے اور آپ نے آج طے کرنا ہے، زندگی لوگوں کو راضی کرنے کے لیے گزارنی ہے یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزارنی ہے؟ یہ طریقہ ہے اولیاء کرام کا، یہ طریقہ ہے داتا حضور کا۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن سبحان اللہ اب میں یہاں ایک اور بات کر لوں کہ داتا حضور لاہور کے رہنے والے نہیں، غزنی کے رہنے والے ہیں، افغانستان کے کسی علاقے سے۔ اور کہاں مزار بنا؟ لاہور میں مزار بنا۔ پیر صاحب نے کہا تھا نا کہ بیٹا لاہور چلے جاؤ۔ 34 ایئرز کی کیا ایج ہوتی ہے؟ ان کے کاروبار نہیں تھے، ان کی فیملی نہیں تھی، ان کے رشتہ دار نہیں تھے، ان کا دل نہیں چاہتا تھا مگر وطن چھوڑا۔ یہ کیسا مدنی قافلہ تھا، 3 دن 12 دن مہینے کا نہیں تھا، واپس ہی نہیں گئے، مزار ہی یہاں بنا۔ کیا خواجہ غریب نواز اجمیر کے ہیں؟ نہیں جناب، خواجہ غریب نواز جو ہیں یہ بھی افغانستان کے رہنے والے، غوث پاک جیلان کے رہنے والے، مزار عراق میں ہے۔ خود امام حسین رضی اللہ عنہ ولادت مدینے میں ہوتی ہے، اور آپ کا مزار کہاں ہے؟ کربلا میں ہے۔ اب میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، جو بھی مزارات اولیاء پہ جاتے ہیں نا، یہ جب جائیں ہمارے کراچی میں عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس چلے جائیں، آپ یہاں پر یوسف شاہ بابا کا مزار ہے اور بہت سارے مزار، جدھر بھی جائیں، بابا پاک پتن چلے جائیں، بابا فرید کے مزار پر، ویریور ملتان شریف کے مزارات پہ جائیں، وہاں آپ کو تختی ملے گی کہ جائے پیدائش کیا تھی، ان کا پیدائش کا مقام کیا تھا۔ 99% آپ کو اولیاء کرام بلکہ صحابہ کرام کو اگر آپ دیکھیں، 1,24,000 صحابہ کرام تھے میدان عرفات میں جب میرے آقا نے خطبہ دیا۔ مدینہ منورہ میں کتنے مدفون؟ بیش 10,000، جنت البقیع میں 10,000 صحابہ کرام ہیں، باقی 1,14,000 کہاں گئے؟ مکہ پاک میں مدفون۔ پھر کہاں ملیں گے؟ شام میں مزارات ہیں، عراق میں مزارات ہیں، پاک و ہند میں بھی مزارات ہیں، چین کے اندر بتایا جاتا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا مزار ہے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کیوں سفر کیا انہوں نے؟ سبحان اللہ، یہ جذبہ تھا، دین متین کو دنیا بھر میں پہنچانا ہے، اللہ رسول کی بات کو دنیا بھر میں پہنچانا ہے۔ یہ صحابہ نے کیا، یہ اولیاء کرام نے کیا۔ اے صحابہ اور اولیاء کو چاہنے والوں، ہم کتنا سفر کرتے ہیں؟ ہم سے تو 3 دن مدنی قافلوں میں سفر نہیں ہوتا، 12 دن کی بات کرے تو دل دھک دھک کرنے لگ جاتا ہے۔ سوچئے، ایک طرف تو کہتے ہیں ہمیں اولیاء سے پیار ہے، صحابہ سے پیار۔ اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو، دنیا کے کونے کونے میں دین متین کی بات پہنچائی جا رہی ہے، سنتوں کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے، غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے، مسلمانوں کو سنتوں کا پابند بنایا جا رہا ہے۔ مگر اس سارے کاروان میں جب خوشخبریاں سن رہے ہوتے ہیں، آپ مدنی خبروں میں دیکھ رہے ہوتے ہوں گے، میں اور آپ کہاں ہیں؟ ہماری کاوشیں کہاں ہیں؟ جو بدری قافلے میں سفر کرتے ہیں انہیں مبارک ہو، یہ اولیاء کرام کا، صحابہ کرام کا طریقہ۔ جو نہیں کرتے وہ آج نیت کریں، ہمت کریں، شروع تو کریں نا، 3 دن سے شروع کریں، 3 دن والے 12 دن کی طرف چلیں، 12 دن والے 1 ماہ کے مدنی قافلوں میں، 1 ماہ والے 12 ماہ کے مدنی قافلوں میں، انشاءاللہ اللہ کو راضی کریں گے نا۔ ابھی تو سنا، تم رب کو راضی کرو گے، رب ساری دنیا کو تم سے راضی کر دے گا۔ اللہ کی طرف رجوع لائیں اور اولیاء کرام کے اس فیضان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضور داتا گنج بخش نے ایک بڑا پیارا فرمان حضرت حاتم اسم کے بارے میں فرمایا کہ وہ کہتے ہیں، حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جب سے مجھے 4 باتوں کا علم ملا ہے تب سے میں دنیا کے تمام علوم سے بے پرواہ ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون سی 4 باتیں ہیں؟ نا بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی۔ اب ذرا حضرت حاتم اسم کی یہ 4 باتیں بھی سن جاؤ، ہو سکے تو یاد کر لیجئے۔ آپ فرماتے ہیں، ایک یہ کہ میں نے جان لیا کہ میرا رزق لکھا جا چکا ہے، جس میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی، لہٰذا میں زیادہ کی خواہش سے بے نیاز ہوں۔ جب رزق لکھ دیا گیا ہے تو پھر بھاگنا کیوں ہے دنیا کے پیچھے؟ جتنا کوشش کرنی ہے کر لی، باقی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، اس کے لیے ٹینشن کس بات کی؟ دوسری کہتے ہیں، میں نے جان لیا کہ خدا کا مجھ پر حق ہے جسے میرے سوا کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا، تو میں اس کی ادائیگی میں مصروف ہو گیا ہوں۔ یعنی اللہ کے کچھ حقوق ہم پر ہیں جو ہمارے علاوہ اور کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ میری نماز کوئی اور تو نہیں پڑھ سکتا نا، میری عبادتیں کوئی اور تو نہیں کر سکے گا، تو جب اللہ کا کچھ حق مجھ پر ہے تو کہتے ہیں میں اس کے پیچھے لگ گیا ہوں۔ تیسری بات کہتے ہیں، میں نے جان لیا کہ موت میرے پیچھے لگی ہے، میں اس سے بھاگ نہیں سکتا، لہٰذا میں نے اسے پہچان لیا، تو اب کہتے ہیں میں اس کی تیاری میں لگ گیا۔ چوتھے نمبر پر، میں نے جان لیا کہ میرا کوئی مالک ہے جو ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، لہٰذا میں اس سے شرم کرتا ہوں اور نافرمانیوں سے باز رہ۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے، کوئی ہے جو ہمیں، کاش ہم لوگوں سے تو شرماتے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں یہ گناہ نہ کریں، لوگ نہ دیکھ لیں، لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ ارے لوگوں کو پتہ چلے نہ چلے، رب تو دیکھ رہا ہے نا۔
کاش گناہ کرتے وقت، نافرمانی کرتے وقت، اکیلے میں، اندھیرے میں، کہیں اور جا کر گناہ کرتے وقت یہ یاد آ جائے کہ رب دیکھ۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ داتا حضور کے صدقے ہمیں اپنا خوف نصیب، ہمیں اپنی ولایت کی خیرات نصیب فرمائے، آخرت کی تیاری کرنے کا جذبہ نصیب، علم دین حاصل کرنے کے لیے، نیکیوں کو پھیلانے کے لیے، سنتوں کو پھیلانے کے لیے مدنی قافلے میں سفر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور داتا حضور کی تو کیا ہی شان ہے، بہت سارے کرامات اور بہت سارے فضائل ہیں۔ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں جس کو مدینے جانا ہو وہ داتا حضور کی بارگاہ میں جا کر رب سے دعا کرے، وہاں سے مدینے کا ٹکٹ مل جاتا ہے۔ امیر اہل سنت بڑی پیاری منقبت لکھتے ہیں نا، آئیے مل کے ہم مدینے کے ٹکٹ کی التجا کر لیتے ہیں۔ ہو مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا، ہو مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا، آپ کو خواجہ پیا کا واسطہ داتا پیا، آپ کو خواجہ پیا کا واسطہ داتا پیا، دونوں دو برزی تمہاری تم مدینے کا ٹکٹ، دونوں دو برزی تمہاری تم مدینے کا ٹکٹ، میں پکارے جاؤں گا، میں پکارے جاؤں گا، داتا پیا ہو کرم، داتا پیا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا کی سارا پیر کامل کاملا رہنما کی سارا پیر کامل کاملا رہنما، گنج بخشی آپ کی مشہور ہے دو کرم، گنج بخشی آپ کی مشہور ہے دو کرم، کر کرم کروا کرم، ہاں کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ برم، کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا حساب الميزان، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، يا رحمن الدنيا والآخرة، اللهم ارزقنا ایمانا کاملا ویقینا صادقا وقلبا خاشعا وبدنا عابدا ورزقا حلالا طیبا واسعا یا اللہ، وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والنجاة من النار والفوز بالجنة بغير حساب، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، فاعف عنا یا غفور، اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا،
اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہ گاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا، تیرے گناہ گار بندے، سیاہ کار بندے، ہر طرح سے بیکار بندے، دنیا کی محبت میں گرفتار بندے تیرے گھر میں بیٹھ کر ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں۔ شرمندہ ہے مالک، شرمندہ ہے مالک، بڑے گناہ کر لیے، بڑی خطائیں کر لی، شب و روز ہر گزرنے والا دن ہمارے گناہوں میں، ہماری غفلتوں میں اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہم قدم بقدم، لمحہ با لمحہ اپنی موت اور اپنی آخرت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ زندگی بڑھ نہیں رہی بلکہ گھٹ رہی ہے، مگر مالک پھر بھی غفلت کی نیند سے بیدار نہیں ہو رہے، نیکیوں کی طرف دل مائل نہیں ہو رہا۔ کچھ دن نیکیاں کرتے بھی ہیں، پھر سستی آ جاتی ہے، پھر گناہوں کی طرف شیطان کھینچ لیتا ہے۔ کس کس گناہ کی معافی مانگے مولا؟ جس زبان سے دعا کر رہے ہیں یہ زبان بھی گناہوں کی وجہ سے گندی ہے، جو ہاتھ اٹھائے ہیں یہ ہاتھ بھی گناہوں کی وجہ سے کالے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے اتنے گناہ ہیں کہ ہمیں تو اپنے گناہ بھی یاد نہیں ہیں۔ اے کریم، مگر ایک حساب معلوم ہے، اور تو کوئی حساب نہیں آتا، تیری رحمتوں سے کم ہے، میرے جرم اس سے زائد، نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے۔ یہ معلوم ہے مالک کہ کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہیں، تیری رحمت کے آگے کچھ نہیں ہے۔ اے اللہ، یہ نہ دیکھ ہم کتنے گناہ گار ہیں، یہ دیکھ تیری رحمت کتنی بڑی ہے۔ تیری قسم، اگر آج تو نے ہم سب کو بخش دیا پھر بھی تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ہم سب کو جنت میں داخل بھی کر دے تو تیری جنت میں جگہ بھی کم نہیں پڑے گی۔ مولا، تیرا کچھ نہیں جائے گا، ہم گناہ گاروں کا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ، آج ہماری بخشش فرما دے، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے۔ اے سب سے بڑے معاف کرنے والے، آج ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہ، ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے۔ اے اللہ، پیارے آقا کی ساری امت کی بخشش فرما دے۔ عفو کر اور سزا کے لیے راضی ہو جا، اے میرے اللہ، عفو کر اور سزا کے لیے راضی ہو جا، یہ کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا، یا رب یہ کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا، یا رب۔ مالک کریم، ہمارے بھائی بہن، ہمارے گھر والوں کو بخش، ہمارے مرحومین کو بخش دے، ہمارے دوستوں کو بخش دے۔ اے اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے کریم، بہت گناہ کر لیے، اب نہیں کرنا چاہتے مولا، گناہوں بری زندگی سے ہماری جان چھڑا دے، ہمارا دل نیکیوں میں لگا دے، ہمیں سجدوں کی لذت عطا کر دے، تلاوت قرآن کا شوق عطا کر دے، 5 وقت کا نمازی بنا دے، تیرا اور تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے والی زبان دے دے، ہمیں حرام دیکھنے سے بچا لے، حرام بولنے سے بچا لے، حرام سننے سے بچا لے، حرام کھانے سے بچا لے، فقط رزق حلال عطا فرما، اور رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اللہ، ہماری دنیا بھی اچھی کر، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، ہم سب کو زوال نعمت سے بچا، عافیتوں کے پھر جانے سے بچا، اے اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں طوفانوں اور وائرسوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمارے سارے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ کئی لوگوں نے پرچیوں کے ذریعے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے کریم تو سب کے نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے، آج
آج سب کی جھولیاں بھر دے۔ اے اللہ جو قرضوں کے بوجھ تلے دب گئے انہیں قرضوں سے خلاصی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن جن کو اولاد دی ہے ہماری اولاد ہماری آنکھوں کا نور بنا دے، ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے کریم جن بچے بچیوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں اچھے اور نیک رشتے عطا فرما، ان کے رشتے ہو گئے ان کو گھروں میں خوشیاں عطا فرما۔ اے اللہ، اے رب کریم، اے رب کریم تو ہماری ہر مشکل کو جانتا ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے اللہ ہماری مشکل ہمیں بڑی لگ رہی ہے، تیرے آگے کچھ نہیں ہے۔ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اے اللہ ہمیں اپنی قدرت کا نظارہ دکھا اور ہماری مشکل آسان فرما دے۔ جس خوشخبری کا ہمیں انتظار ہے وہ جلد نصیب فرما دے۔ جو تڑپ رہے ہیں انہیں کعبہ دکھا دے، جو تڑپ رہے ہیں انہیں مدینہ دکھا دے۔ سال میں کئی بار نبی پاک کے در اقدس کی حاضری ہم سب کا مقدر فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ عالم اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما۔ مسلمان دنیا میں جہاں جہاں پریشان ہیں اے اللہ سب کی غیب سے مدد فرما۔ ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔